حضرت عمر بن عبدالعزیز خلافت پہ بیٹھے تو جو آپ کی بنی امیہ کے خاندان میں جن لوگوں نے حکومت کا مال اپنے ہتھے لیا ہوا تھا ان سب سے کہا کہ جن جن کے پاس بیت المال کا مال ہے سارا بیت المال میں واپس جمع کرائیں، کوئی بندہ اپنی جائیداد بنا کے نہ رکھے اس مال کو۔ سارے خاندان کو آرڈر دے دیا کہ اپنے اپنے پاس جو تم نے حکومتی مال لے کے رکھا ہے وہ واپس کرو۔ جیسے ہمارے ہاں آج کل ہوتا ہے کہ خاندان میں سے کوئی ایک وزیر بن جائے یا کوئی وڈیرا بن جائے تو اس کی پوری نسل پھر راج کرتی ہے، اس کے خاندان کی، اس کی بیوی ہو، اس کے بچے ہوں، اس کے بھائی ہوں، وہ پورا اس خاندان کے تعلق بیس پر راج کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو پہلے رواج بن چکا تھا کہ حکومت وقت کے خاندان کے رشتہ دار اپنی مال اور جاگیرداری میں حکومت کا مال لیا ہوا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا ایک ایک پیسہ واپس کرو۔ آپ کے خاندان کا ایک بندہ آ گیا جس کا نام تھا انبسہ بن سعید، اس نے آ کے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے شکایت کی، سننا، اس نے آ کے کہا کہ من کان قبلک من الخلفاء کانوا یؤتون عطایا فمنعتناھا، تم سے پہلے جو خلیفے بنتے تھے وہ اپنے خاندان کو پیسے دیا کرتے تھے، تم نے وہ سارا کچھ روک لیا۔ میرا خاندان بھی بڑا ہے، میرے بال بچے ہیں، میری اولادیں ہیں، میں کہاں جاؤں، میں کہاں سے کماؤں؟ میں تو حکومت کی طرف سے جو پیسے ملتے تھے میرے گھر کا گزارا اس سے تھا، اب تم نے روک دیا، میں کہاں سے کھاؤں؟ اب حکومت وقت جس کو ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے کا شوق ہے وہ دیکھے ریاست مدینہ بنانے والوں نے کیا کیا۔ جب فیملی کا بندہ آیا اور کہا کہ مجھے حکومت سے گرانٹ ملتی تھی اور میں ان پیسوں سے گھر کا گزارا کرتا تھا، میرے بال بچے تھے اور ان بال بچوں کا کھانا پانی وہاں سے آتا تھا بیت المال سے، اور تم نے بند کر دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا جواب دیا؟ فرمایا میں تمہیں بتاؤں نہیں کہ جس کس طریقے سے تمہارے گھر کا گزارا چلتا رہے، تمہارے گھر کا سرکٹ چلتا رہے، فرمایا میں تمہیں طریقہ بتاؤں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے خاندان کے اس بندے نے، انبسہ جس کا نام تھا، اس نے کہا بتائیے۔ اب طریقہ عمر بن عبدالعزیز کا آپ سنیے تو عقل ٹھکانے لگ جائے گی کہ وقت کے حاکم کو رب نے مزاج کتنا ستھرا دیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا اکثر ذکر الموت فإن كنت فی ضیق من العیش عیش وسعہ علیک، کہو میرے رشتہ دار کثرت سے موت کو یاد کرتا رہے، مال جتنا تھوڑا ہوگا تجھے زیادہ لگے گا، موت کو کثرت سے یاد کر، مال تھوڑا ہوگا تب بھی تجھے زیادہ لگے گا۔ کتنا بہترین وظیفہ بتا دیا، جس کے پل پل میں موت یاد ہو، اس کے جیب میں تو سینکڑوں بھی ہوں تو وہ کہے گا پتہ نہیں یہی مار گیا تو یہ میرے کس کھاتے کے، کہا تھوڑا تجھے زیادہ لگے گا۔ طریقہ کیا بتا دیا؟ اور میں اکثر ذکر الموت، کثرت سے موت کو یاد کر۔